اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات محمد رحمة نہیں موقع ملے نہ ملے ایک مسئلے کی شکل یہ ہے کہ ہماری دو جگہیں ہیں عبادت کی، ایک مسجد جہاں نماز حق ادا کی جاتی ہے اور ایک عزا خانہ جس کی شکل دے دی گئی ہے جہاں نماز عشق پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں اگر اکیلے نماز پڑھنی ہو تو جس جگہ جس گوشے میں پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر نماز جماعت سے وہی نماز پڑھنی ہو تو اب اجازت نہیں ہے کہ جہاں چاہیں کھڑے ہو جائیں، اب تو شانے سے شانہ ملا کر امام سے قریب ہونا چاہیے۔ تو اگر نماز عشق تنہا پڑھنی ہو تو جہاں چاہیں بیٹھ کے ذکر حسین کر لیں، لیکن اگر باجماعت ہے تو پھر ذاکر سے قریب ہو۔ سب آ جائیے، جو لوگ دیوار کی ٹیک والے نہیں ہیں، مجبور نہیں ہیں، وہ آگے آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیے، ایصال ثواب کی مجلس اولاد نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ترحیم برپا کی ہے۔ اشتہار میں باپ کا بھی نام دیا گیا ہے، شوہر کا بھی نام دیا گیا ہے۔ گویا عورتوں کے لیے یہی تین رشتے ہیں، کبھی وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کبھی وہ کسی کی بیوی بنے گی، کبھی وہ کسی کی ماں بنے گی۔ یہ ایک عنوان ہے مجلس کے لیے۔ میں بھی چاہتا تو اس میں سے کسی ایک موضوع کو بھی اختیار کر لیتا۔ سب سے زیادہ اہمیت ماں کی عظمت کے اعتبار سے میں اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیتا، لیکن چونکہ یہ مہینہ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت سے بھی منسوب ہے یہ مہینہ، اور شہادت سے بھی۔ پورا مہینہ شہزادی کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس آیت کو عنوان بنا کر جناب سیدہ کے ذکر کو اہمیت دوں، اور ضمنی طور پہ نہیں، مستقل طور پہ۔
لیکن آیت جو میں نے پیش کی ہے وہ اہل بیت کی عظمتوں کا ایک گلدستہ اور ایک مجموعہ ہے۔ قرآن مجید میں الگ الگ آیتیں اہل بیت کی فضیلتوں میں وارد ہوئی ہیں، وہ کسی ایک پہلو کے لیے، کسی ایک فضیلت کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ آیت آل محمد کی عظمتوں کا مجموعہ بن کے نازل ہوئی، اور وہ وقت چاہیے تفصیل کے لیے، میں نے چھیڑ تو دیا ہے لیکن بہت کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر بات تمام ہو جائے، اور شاید کوئی عقیدے کے سلسلے میں کوئی اہم چیز ذہنوں تک میں پہنچا سکوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے قرآن مجید کی اس آیت کا۔ قدرت کہہ رہی ہے ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں ہمارے بندوں سے، علی ما آتاہم اللہ، اس چیز پر جلتے ہیں جسے اللہ نے اپنے فضل کے طور پہ عطا کیا ہے۔ اب آیت کا ٹکڑا تو نہیں ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے کہ جلتے ہیں تو جلیں، سن لے ہم سے کہ ہم نے کیا کیا دیا ہے۔ قدرت نے آواز دی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو قرآن مجید جیسی کتاب دی ہے، حکمت، منصب، دانائی کا مالک بنایا ہے، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور انہی لوگوں کو ہم نے ملک عظیم عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، بات آئی کہ قدرت نے بڑے حقارت کے انداز میں کہا ہے، لہجہ حقارت کا ہے، کیا یہ لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں ہمارے بندوں سے، اس چیز پر جسے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو اب دو جملے مجھے یہاں پہ بھی اپنی مزاج کے اعتبار سے کہنا ہے، چاہے کسی کو گوارا ہو یا نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں حسد بہت ہی حقیر اور بری چیز ہے، تب تو یہ لہجہ اختیار کیا ہے، ٹھیک، لیکن یہ بیماری، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ مرد بھی اس کا مریض ہے، بیمار ہے، یہ بیماری مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ میں نے صرف اس لیے چھیڑا ہے کہ اس آیت کا جو گہرا تعلق ہے جناب سیدہ سے، اس کو واضح کر دوں۔ یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ نے آل محمد کو کچھ نعمتیں، کچھ چیزیں عطا کی ہیں اپنے فضل کے طور پر، جن سے لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ حسد کی چیزیں کیا ہیں؟ مرکزی اعتبار سے حسد کیا جاتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے یا علم سے، یا منصب اور عہدے سے، یا اقتدار سے۔ قدرت نے ان تینوں چیزوں کو آل محمد کے لیے جمع کر دیا ہے۔ علم کی بنیاد پہ ہم نے ان کو قرآن مجید جیسی کتاب دی ہے، جلا کرو۔ ہم نے ان کو عہدہ دیا ہے نبوت اور امامت کا، جلا کرو۔ ہم نے ان کو ملک عظیم کا مالک بنایا ہے، جلتے ہو جلا کرو۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر۔
ایک جملہ یہاں کے اوپر یہ بھی آخری فقرہ اقتدار کا مالک بنایا ہے، ملک عظیم عطا کیا ہے. کیا بلیغ فقرہ قرآن کی بلاغت کو کون چھینے گا؟ یہ بتائیے اس دنیا میں ایک نبی ایسا گزرا ہے نا کہ جس کو زمین سے لے کے فضا اور آسمان تک کی چیزوں پر حکمرانی تھی. آپ جانتے ہیں جناب سلیمان کی حکومت مثالی حکومت ہے، لیکن نبوت نے بڑی احتیاط سے مانگی تھی. یہ چیز مانگی ہوئی چیز ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. فرق آل محمد میں اور جناب سلیمان میں یہ ہے، ان کو اقتدار ملا ہے، حکومت ملا ہے، مانگا ہوا. آل محمد کو اقتدار ملا ہے، دیا ہوا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اللہ جو چیز اللہ نے اپنے فضل کے طور پر دی ہے. اچھا، مانگنے والے نے مانگا تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے، مانگنے والے نے یعنی جناب سلیمان نے حکومت مانگی خدا سے، مگر ملک عظیم نہیں مانگا. آواز دی پالنے والے حبلی منکر کبیرہ، پالنے والے ایک بڑا ملک مجھ کو دے دے. ملک کبیر مانگا تھا، مل گیا، لیکن اس ملک کبیر کی وسعتیں زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جو کچھ ملا اس دنیا کی حکومت کے اعتبار سے، آل محمد کو قدرت نے کہا ہم ملک کبیر نہیں ملک عظیم دیں گے. ملک عظیم اس دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت تک جنت تک ملے گا. ملک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ملک عظیم کی عظمت کے اعتبار سے. بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بات جلن و حسد کی ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں. قدرت نے یہ سب کچھ آل محمد کو دیا ہے، لیکن خصوصی گفتگو جو مجھے کرنی ہے، اہل بیت کی عظمتیں تو ہی ہیں، تذکرہ ہوتا رہتا ہے ممبروں سے. اس آیت کو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ جناب سیدہ سے اس آیت کا گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ کہ تفسیر میں نے پڑھا ہے منہج الصادقین میں، عورتوں کی ایک کانفرنس بیٹھی، حضور والا بات حسد سے شروع ہوئی ہے نا. نہ جانے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ حسد کا مادہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور کہنے والے مرد ہی تو ہیں. کسی عورت نے تو کہا نہیں ہے کہ عورتوں میں حسد کا مادہ زیادہ ہے. تو مردوں کی بات کا اعتبار کیا ہے؟ غیر کے لیے اپنے لیے کچھ کہیں تو معتبر ہو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مردوں میں مادہ زیادہ ہے حسد کا جلن کا، عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں کم ہے. نہیں، دونوں میں یہ بیماری برابر سے ہے. مگر بات کہی گئی، اب یہ میرا ایک اپنا فقرہ ہے، بات جب کہی گئی ہے تو کوئی سبب تو ہے کہ عورتوں میں جلن کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ مرد ہے صنف قوی، عورت ہے صنف نازک. صنف قوی اپنے حسد اور جلن کو چھپائے رہ جاتا ہے، صنف نازک چھپا نہیں پاتی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد. لہذا کہنے میں بات آئی ہے تو اسی کی ایک عکاسی ہے اس تفسیر میں کہ عورتوں کی ایک کانفرنس جمی تھی اور ایک عورت تقریر کر رہی تھی، اس کا دوسری تیسری چل رہا تھا سلسلہ.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موضوع ہوتا ہے گفتگو کا وہ بھی کیا ہوتا ہے، میرا خاندان ایسا ہے، میرے بچے ایسے ہیں، میرے شوہر ایسے ہیں، یہ سب موضوعات ہوتے ہیں. فخر کر رہی ہیں عورتیں. روایت یہ کہتی ہے کہ اسی کانفرنس میں ایک مرتبہ جناب سیدہ آ گئیں. جیسے ہی جناب سیدہ پہنچی، تفسیر کی بنیاد کے اوپر پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی جناب معصومہ پہنچی ساری عورتیں چپ ہو گئیں. خدا برا کرے حسد کا، جلن کا. جلنے والی سے چپ نہ رہا گیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. مجھے تاریخ نے نہیں بتایا ہے کہ یہ جلنے والی تھی کون. جلنے والی سے نہیں رہا گیا. اس نے ایک مرتبہ رخ کیا قریش کی عورتوں کی طرف. لہجہ کیا ہے؟ قریش کی عورتوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک عورت آ گئی تو تم سب چپ ہو گئی. ساری عورتوں نے اجماعی جواب دیا. کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں دیکھتی کون آ گیا. اب کس کے مقابلے میں اپنے خاندان کو گراؤں، اپنے فخر کو گراؤں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. یہ نہیں دیکھتی کون آ گیا. اب جب ساری عورتوں نے اجماع کر لیا عظمت فاطمہ پر، ان کی فضیلت پر اجماعی طور پہ گواہی دے دی، تو اب جلن اور بھڑکی، جلن کی آگ. بس تو چلا نہیں اب ان عورتوں سے قریش کی. تو اب تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ اب مڑ گئی خود جناب سیدہ کی طرف. عزیزو، اس کا لہجہ نہیں بدلا، لہجہ باقی ہے جلن کا. قریش کی عورتوں سے کہا تھا، اے قریش کی عورتوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور آپ مولی جناب سیدہ کی طرف تو لہجہ نہیں بدلا، آواز دی، اے بنی ہاشم کی عورت تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ساری سیادت سرداری اپنے گھر میں سمیٹ لی. اے بنی ہاشم کی عورت تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ساری سرداری اپنے گھر میں سمیٹ لی. باپ سید الانبیاء، شوہر سید العرب، بچے سیدہ شباب اہل جنہ، تم خود سیدۃ النساء العالمین. ارے ساری سرداری سمیٹ لی. باپ انبیاء کا سردار، شوہر عرب کا سردار، بچے جوانان جنت کے سردار، تم خود سارے عالم کی عورتوں کی سردار بن گئی. میرے عزیزوں بتاؤ اس حسد کا جواب کیا تھا؟ کیا لطف ہے اس آیے کریمہ کی اس تاریخ میں کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا، شہزادی نے فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. کیا یہ لوگ جلتے ہیں اس چیز پر جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. مل کر کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. نہیں، میں یہاں تک تو لایا، لیکن اب جو بات کہنی ہے عقیدے کی اس پر توجہ فرمائیں. فکری گفتگو پہنچانا فریضہ سمجھتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں. عزیزو، دشمن ہے نا، جلنے والی ہے نا. یہ بھی نے آیت پڑھی، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اس کو تو فوراً شہزادی کے جواب میں کہنا چاہیے تھا
کہ اس آیت سے تمہارا کیا تعلق؟ پوری توجہ، اس لیے کہ اس میں قرآن مجید کے دینے کا تذکرہ ہے نا، تو فوراً اس سے کہنا چاہیے تھا کہ اس سے تم سے کیا مطلب ہے؟ اس آیت سے تمہارے باپ کو قرآن ملا ہے کہ تم کو ملا ہے؟ نہیں، اب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ بتائیے ہمارے عقیدے میں، ہماری فکر میں کیا ہے؟ آل محمد کو ہم قرآن کا عالم مانتے ہیں، مفسر مانتے ہیں، راسخون فی العلم کا مصداق مانتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں بھی کیا ہے رچا بسا؟ قرآن ملا کس کو؟ ہمارے نبی کو ملا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اس سے ہٹ کر کوئی تصور ہے؟ قرآن ہمارے نبی کو ملا ہے، جس سے پوچھئے کوئی کہے گا کہ قرآن جناب سیدہ کو ملا ہے، حضرت علی کو ملا ہے، ہمارے ائمہ کو ملا ہے کسی کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں تصور اور عقیدہ؟ مگر میرے عزیزو سن لو، اصلاح کے لیے اپنی فکر کی، جس طرح سے قرآن اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید اہل بیت کو، معصومین کو اللہ نے دیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا سمجھانے کے لیے کہ میرے عزیزو، اگر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے آل محمد کو قرآن مجید اسی طرح سے دیا ہے جیسے نبی کو دیا ہے، تو میری 3 لفظیں لے لو اور اس کو فکر کر کے نتیجہ سامنے آ جائے گا آسانی سے۔ سنیے قرآن مجید کے بارے میں 3 لفظیں میری: اترا کس پر، ملا کس کو، وارث کون؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہے تو بات علمی و فکری غور سے سننے کی، لیکن صلوات تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ جلنے والی کا ذکر آیا تب تو آپ خوش ہو گئے، صلوات پڑھنے لگے، اور عقیدے کی اصلاح کی بات ہے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، مل کے پڑھیے صلوات محمد اور آل محمد پر، نہیں سنتے رہیں گے۔ ہاں، ملا، اترا کس پر، ملا کس کو، وارث کون؟ حضور والا، ہمارا عقیدہ قرآن سے ہٹ کر نہیں بنتا۔ جہاں تک اترنے کی بات ہے، قرآن مجید نے جو طے کر دیا ہے ہم اس کے خلاف تھوڑی جائیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے نبی جبرائیل قرآن کو لے کے آپ کے دل پر اترے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ خدا جو قرآن کو جس نے نازل کیا ہے اپنے ایک عبد پر، ایک بندے پر۔ تو ہمارا یہ یقین ہے کہ اترا ہے تنہا نبی پر۔ ہو گئی بات؟ اب بات آئی دینے کی، تو قرآن نے کیا کہا؟ آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے قرآن مجید آل ابراہیم کو دیا ہے، ہم نے قرآن مجید خاندان کو دیا ہے۔ عجیب بات ہے،
دینے والا کہے کہ ہم نے پورے خاندان کو دیا ہے، ہم کہیں کہ اکیلے نبی کو ملا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ارباب فکر ہیں اپنے، ہمیں دوسروں سے بحث نہیں ہے، اپنے فکر کو درست کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے. قرآن مجید اترا ہے تنہا نبی پر، ملا ہے نبی کو اور ان کی آل اطہار کو اللہ نے قرآن مجید دیا ہے. صرف عالم قرآن نہیں ہے آل محمد، مالک قرآن ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. قرآن مجید ملا ہے اہل بیت کو. اس کی واضح دلیل تو یہی ہے کہ جو میں نے کہا کہ فوراً اس کو کہنا چاہیے تھا نا کہ قرآن تو تمہارے باپ کو ملا ہے، تم سے کیا مطلب. اس کا خاموش ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے نبی کو ملا ہے ویسے سیدہ کو بھی ملا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اب بات آئے گی اترا کس پر ہے؟ نبی پر. ملا کس کو ہے؟ نبی اور آل نبی کو. وارث کون؟ تو وارث تنہا آل نبی. پھر دوہرا رہا ہوں، اترا تنہا نبی پر، ملا نبی کو میں ان کی آل کے. وراثت وارث تنہا آل محمد. میں نے آج عظمت معصومہ کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے بھاری گفتگو چھیڑ دی ہے، روزمرہ والی نہیں ہے. عزیزوں، چونکہ بزرگوں کا مجمع سامنے ہے میرے، ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اب میرے ذہن میں بات آئی کہ جب اللہ نے دے دیا ہے آل محمد کو قرآن مجید، تو وراثت کی بات کیوں چھیڑی ہے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. زندہ سے جو چیز ملتی ہے وہ عطیہ ہے، لیکن مرنے کے بعد جو چیز ملے وہ وراثت ہے. تو اللہ تو حی و قیوم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اس نے دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مالک ہو گئے. اب ان کی وراثت کا چرچا قدرت نے کیوں کیا ہے؟ یہ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا. میں نے فکر کی تو دو باتیں چھوٹی سی سن لیجیے، سمجھ میں آئی کیوں چرچا کیا. شاید ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام ہے نا، لہذا شاید کے احتیاط کے ساتھ بات کرنی ہے. شاید اس لیے وراثت کا تذکرہ چھیڑا قدرت نے کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کے بعد والے یہ کہیں کہ جو نبی کو ملا ہے اس کے ہم وارث. اور یہ صلوات محمد اور آل محمد پر. کون ہے؟ توجہ کریں گے. نبی کے بعد والے جو وارث ہیں وہ ان کو ہم کیسے پہچانیں؟ تو میں نے آیت پیش کی، اترنے کی بھی، ملنے کی بھی، اور وراثت کی آیت قرآن مجید کی سن لیجئے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. قدرت نے کہا پھر ہم نے قرآن مجید کو اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو وارث بنایا ہے. الذین اصطفینا، ان بندوں کو جن لوگوں کو ہم نے مصطفیٰ بنایا. نہیں پہچانا ہے؟ ان لوگوں کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے جن لوگوں کو ہم نے مصطفیٰ بنایا. اب ہر ایک نبی کے بعد وارث قرآن نہیں بن سکتا، وہی ہوگا کہ جو مصطفیٰ ہو. اب پہچان لو،
میرے عزیزو وہ مجھے اتنا کہنے دو، حدیث نے کہہ دیا تھا کہ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، تو بہت کھل رہا تھا کیوں کہتے ہو سب کے سب محمد؟ تمہیں نہیں معلوم حدیث نے کہا ہے سب کے سب محمد، قرآن نے کہا ہے یہ سب کے سب مصطفیٰ، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اور اگر کوئی بٹ جائے اور اپنے کو کہے اہل حدیث، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے تم اہل حدیث ہو، مان لو کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، حدیث نے کہا ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہم اہل القرآن ہیں، تو ہم کہیں گے مان لو آل محمد کی عظمت کو، یہ سب کے سب مصطفیٰ ہیں۔ اور اگر قرآن اور حدیث دونوں سے عقیدہ وابستہ ہے تو پھر مان لو کہ سب کے سب محمد مصطفیٰ ہے، محمد بھی ہیں مصطفیٰ بھی ہیں، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، وارث بنایا یہ ایک گوشہ کہ ایسا نہ ہو بعد والے کہیں ہمارے لیے کافی ہے، ہم ہیں نبی والے حصے کے، ہم ہیں مالک، ہم ہیں وارث۔ نہیں، الذین اصطفینا، ان کو ہم نے وارث بنایا ہے کہ جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ اور دوسری وجہ بڑی قیمتی ہے عزیزو، اور قیمتی چیز کے لیے پھر صلوات بھی ویسی ہی بلند آواز سے پڑھنی ہوگی۔ وہ قیمتی بات کیا ہے؟ وہ قیمتی بات یہ ہے کہ وراثت قرآن کا چرچا کر کے اللہ نے ہماری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ مشکل کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں ایک بات کہی جائے گی کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے نہ بناتے۔ ہم گروہ انبیاء، جب یہ نعرہ بلند ہو تو وراثت قرآن کا چرچا بتائے کہ یہ جعلی حدیث ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے وراثت قرآن کا چرچا کر کے طے کر دیا کہ نبی وارث بناتا ہے، اور اگر نہیں وارث بنائے گا تو قرآن لا وارث رہ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب رہ گئی بات قرآن کی وراثت کی، تو مجھے یہ کہنے دو کہ موسیٰ کی کتاب کی وراثت کا چرچا نہیں ہے، عیسیٰ کی کتاب کا چرچا کی وراثت کا چرچا نہیں ہے، پچھلے انبیاء کے صحیفوں کی وراثت کا ذکر نہیں ہے، یہ قرآن کی وراثت کا چرچا کیوں کیا اللہ نے؟ آپ غور کریں تو میں کہوں گا کہ اللہ کے دین کا نام اسلام کب سے چلا؟ آدم سے ہمارے نبی تک آیا، نبی کے بعد قیامت تک اللہ کا دین وہی ہے، نام نہ کبھی بدلا تھا نہ بدلے گا نہ بدلا ہے۔ اللہ کے دین کا نام اسلام۔ اچھا ٹھیک، اس دین کے رہنما ایک 1,24,000 مرتبہ نبی پکارے گئے کہ نہیں؟ ہوا کیا؟ جو دین آدم سے چلا تھا اسلام، پیغمبر کے زمانے میں آنے کے بعد قدرت نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ ہو گئی بات۔
جو سلسلہ چلا تھا لقب کا، نبی انبیاء کا 1,24,000 مرتبہ لقب چلتا رہا. نبی کے پاس آنے کے بعد اعلان کر دیا کہ آج نبوت ختم ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. میرے عزیزو، پالنے والے، جب تیرے دین کا نام نہیں بدلا، تیرے دین کے رہنما کا لقب 1,24,000 نہیں بدلا، بس تو نے پیغمبر پہ آ کے اعلان کر دیا دین مکمل، نبوت مکمل، تو جو تو نے کتابیں دی تھیں نبیوں کو ہدایت کے لیے، چاہے وہ آدم کے صحیفے ہوں، نوح کے صحیفے ہوں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی کتابیں صحیفے ہوں، تو نے روز اول ہی آدم کے صحیفوں کا نام بھی قرآن رکھا ہوتا، موسیٰ اور عیسیٰ کی کتابوں کا نام بھی قرآن ہی رکھا ہوتا. یہ نام کیوں کتابوں کا بدل دیا؟ قابل توجہ ہے. نام کیوں بدل دیا؟ قدرت نے کہا کہ جو آخری نبی پر کتاب آئی ہے اس کا نام قرآن ہے، موسیٰ کی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے، آدم کے صحیفوں کا نام قرآن نہیں ہے. توجہ کریں گے. کہا شاید اس لیے پچھلی کتابوں کا نام قرآن نہیں رکھا کہ جب قرآن کی وراثت کا چرچا ہوگا تو دنیا کہے گی آدم کے قرآن کے وارث نوح، نوح کے قرآن کے وارث ابراہیم، ابراہیم کے قرآن کے وارث موسیٰ، موسیٰ کے قرآن کے وارث عیسیٰ. سلسلہ وراثت انبیاء میں چلا جاتا. قدرت نے کہا ہم پچھلی کتابوں کا نام قرآن نہیں رکھیں گے، قرآن اس نبی کے کتاب کا نام ہوگا جو آخری نبی ہے، تاکہ قرآن کی وراثت بتائے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، بناتا بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. عظمت فاطمہ کو پہچانے انسان. قرآن مجید کی وراثت یہ دلیل ہے فاطمہ کی وراثت کی. اور لفظ کیا رکھی؟ وقت کا تقاضا نہیں ہے عزیزو کہ میں پھیلاؤں گفتگو، مگر کیا کروں، قرآن کی بلاغت پہ جانے قربان. اللہ نے نبی اور آل نبی کو کچھ چیزیں دی ہیں، اس کا املا کیا ہے؟ الف تے سے عطا، عین تو سے عطا، دونوں کے معنی دینے کے ہیں، ہے نا؟ بات وراثت کی کہاں کہی گئی کہ نبی وارث نہیں بنا تھا؟ جب فاطمہ کو فدق دیا قدرت کے حکم سے. توجہ کریں گے. تو اب قرآن کی بلاغت پہ فکر کر لو. عین تو عطا، الف تے عطا، فدق دلایا تو کیا کہا؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. الف تے ہے، اولاد دی تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی ہم نے کثرت اولاد آپ کو عطا کی ہے. دونوں کا فرق کیا ہے؟ عین تو کا املا اگر ہے تو عطیہ ہے. عطیے کا قانون یہ ہے کہ دینا واجب نہیں ہے، دینے والا دے دے تو کرم. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. عین تو عطیہ، دینا واجب نہیں، دینے والا دے دے تو کرم، نہ دے تو شکوے کا حق نہیں. جس کو دیا جائے مستحق ہونے کی شرط نہیں. عطیہ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ
کہ جب آپ نے اپنے باپ نے بیٹی کو بیاہا یہ لمبی چوڑی لسٹ اور فہرست کیوں بنی؟ ارے جو کچھ دینا تھا دے دیا، کیوں لسٹ بنا رہے ہو؟ تو جواب ملے گا مولانا خدا نخواستہ کے وقت یہ لسٹ کام آئے گی. نہیں پہچانا؟ معلوم ہے قانون یہ ہے، میں نے وہ فقرہ کہا ہی نہیں، دینا واجب نہیں، دینے والا دے دے کرم، نہ دے شکوے کا حق نہیں. آخری قانون یہ ہے عطیے کا آئنتوں سے کہ مالک کو حق استرداد ہے، یعنی مالک کو اپنا عطیہ لینے کا حق ہے واپس. نہیں غور کیا آپ نے؟ عطیہ جو لسٹ بنی ہے نا عطیہ ہے، اسی لیے تو خدا نخواستہ وقت کام آئے گی. تو عطیے میں دینا واجب نہیں. عین تو الف تے سے اگر بات کی جائے تو دینا واجب، نہ دینا ظلم. دیا جائے تو حقدار کو، دیا جائے تو حقدار کو، دے دیا تو مالک کو بھی واپس لینے کا حق نہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ آتے ذل قربا، اے تو نہیں کہا، ایسے نہیں کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ عطیہ بنا کے دے دو فدق. اولاد دی ہے آئنتوں سے، فدق دلایا ہے خدا نے الف تے سے. نہیں بات واضح ہوئی؟ جہیز والی لسٹ سے تو آپ نے سمجھ لیا کہ عطیے میں واپس لینے کا حق ہے، لیکن الف تے کی بات جو میں نے کی ہے یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ دینا واجب ہے، نہ دینا ظلم ہے. دے دے تو حقدار کو دیا جائے اور نہ دے دیا تو واپس لینے کا حق نہیں کہا. سمجھ لو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، عین تو سے زکوٰۃ نہیں طلب کی ہے، الف تے سے. یعنی زکوٰۃ کا دینا واجب، نہ دینا ظلم. دیا جائے تو حقدار کو دے دیا تو واپس لینے کا حق نہیں. فدق بھی اللہ نے عین تو سے نہیں دلایا ہے، الف تے سے دلایا. دینا واجب تھا، نہ دینا ظلم تھا. دیا ہے تو حق کی بنیاد پر، دے دیا تو اب واپس لینے کا بھی حق نہیں ہے. جب نبی کو حق نہیں ہے واپس لینے کا تو امتی کو کیا؟ محمد اور آل محمد. ڈھیلا ہے تو میں کیا کروں؟ مل جل کے ایک صلوات بر محمد اور آل محمد. توجہ فرمائیں گے. یہ معصومہ کی تاریخیں ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ شہزادی ہی کی عظمت کا تذکرہ ہو. قرآن کس کو ملا؟ فاطمہ کو ملا کہ نہیں ملا؟ اہل بیت کو ملا کہ نہیں ملا؟ نہیں آل ابراہیم. میرے نبی کی عظمت ایسی ہے کہ اکیلے نبی کو آل ابراہیم کا لقب دیا اللہ نے. میں نے کہا ٹھیک. تو قرآن بلاغت کی جان، یہ ایک مرتبہ کہا ہوتا آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وملکا عظیما وآتیناہم ملکا عظیما. یہ آتینا کو دہرایا ہے نا، تو عربی گرامر اور قواعد کے اعتبار سے جب حکم کو دہرایا جائے گا تو پھر ضمیر لانی پڑے گی. غور کر رہے ہیں؟ اب اگر ضمیر واحد کی آئے تو اکیلا نبی مراد ہے آل محمد سے، اور اگر جمع کی ضمیر ہے تو ایک خاندان ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر کہا جاتا آتیناہو ملکا عظیما تو ہم سمجھتے کہ آل ابراہیم سے تنہا نبی مراد ہیں، لیکن قدرت نے کہا وآتیناہو ملکا عظیما. اکیلے نبی نہیں، ایک جماعت ہے کہ جس کو ہم نے قرآن دیا ہے. میرے مالک دنیا نہیں مانے گی وہ جماعت ہم بتائیں گے تو دنیا تسلیم نہیں کرے گی. صاف صاف بتا دے وہ جماعت ہے کون جسے قرآن ملا ہے. قدرت کہے گی چادر میں اکٹھا ہونے دو تو ہم بتائیں گے وہ جماعت کون ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد.
بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب تو ہم قرآن کی لفظ کی شرح خود قدرت نے اپنی زبان سے کر دی، ہم کو کسی مفسر کی ضرورت کیا ہے؟ جس کا کلام ہے اس نے خود وضاحت کر دی، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ یہ کب؟ جب چادر کے نیچے اکٹھا تھے۔ اعلان کس کا ہو رہا ہے؟ عصمت و طہارت کا۔ تتمے کی طرف آنے کی کوشش کروں، علمی گفتگو ہو چکی۔ مرکز عصمت و طہارت، عجیب بات ہے۔ چادر کے نیچے پنجتن ہے نا میرے عزیزو، پنجتن میں ایک نبی، تین امام، ایک ذات ہے جو نہ نبی ہے نہ امام۔ اب بتائیے کیا الہی منصب کا مالک کوئی خاطی ہوگا، غیر معصوم ہوگا؟ تو نبوت کے لیے اب عصمت کے اعلان کی ضرورت نہیں، امامت کے لیے عصمت کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ذات ہے چادر میں کہ جو نہ نبی ہے نہ امام، تو اب اسی کے لیے ضرورت تھی کہ اس کی عصمت کا اعلان ہو جائے۔ ہیں سب معصوم، مگر عہدے کے ذریعے سے دلیل موجود ہے ان کی عصمت کی۔ ایک ذات، قدرت نے مرکز بنا لیا فاطمہ کو، نہیں غور کیا؟ کیسے کہوں کہ پالنے والے بزرگی باقی رہے؟ کیوں نہیں کہہ دیا کہ نبی اور ان کی بیٹی، نبی اور ان کے داماد، نبی اور ان کے بچے؟ مرکز نبی کو بنایا ہوتا، بزرگی باقی رہتی۔ قدرت کہے گی کہ پہلے یہ سوچو کہ جبرائیل نے پوچھا کیوں پوچھا؟ کیا جبرائیل نے واقعی پہچانا نہیں؟ ہمارے مقررین کہا کرتے ہیں کہ پنجتن کا نور اکٹھا ہو گیا، آنکھیں خیرہ کر گئی۔ ملک سے خطا نہیں ہے، وہ بھی سید الملائکہ جبرائیل، اور نہیں پہچانا؟ اکٹھا دیکھا نہیں کبھی؟ چکی چلانے آئے تو نہیں دیکھا، جھولا جھلانے آئے تو نہیں دیکھا، وحی لے کے آئے تو نہیں دیکھا، اور کہیں نہیں دیکھا تو مباہلے میں جب نکل پڑے تھے وہاں کیوں نہیں کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ایک ایک کو پہچانا۔ پھر کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کہ نبی کی بزم میں آتے جاتے جبرائیل لوگوں کا مزاج پہچان گئے۔ جو بھی فضیلت جا رہی ہے آل محمد کی، چھینا جھپٹی ہم بھی اس فضیلت کے ہم بھی مالک ہیں۔ جبرائیل نے سوچا ہوگا کہ آج جو تحفہ جا رہا ہے وہ بڑا نازک تحفہ ہے، عصمت کا تحفہ، یہ چھینا جھپٹی کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو ایک ایک کو پہچانتے تھے، جان بوجھ کے کہا پالنے والے تو ہی بتا دے کہ یہ عصمت کا تحفہ کس کے لیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ غیر آنے نہ پائے، اس میں اپنا چھوٹنے نہ پائے، غیر آنے نہ پائے۔ بھائی اس مقصد سے جبرائیل نے پوچھا تھا نا، تو اگر خدا بھی کہہ دیتا کہ نبی اور ان کی بیٹی، نبی اور ان کے داماد، تو جبرائیل کا مقصد کیسے پورا ہوتا کہ کوئی غیر آنے نہ پائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی بیٹی اور داماد بننے والے کہتے ہم ہیں صاحب تطہیر۔ قدرت نے کہا نبی اور ان کی بیٹی، نبی نے یہ نہیں کہا کہ نبی اور ان کی بیٹی، کہا ہیں تاریخی بیٹی اور داماد ہوا کریں۔ عصمت و طہارت کا تحفہ ان کے لیے جن کا رشتہ فاطمہ سے جڑا ہے، فاطمہ اور ان کے باپ، فاطمہ اور ان کے شوہر، فاطمہ اور ان کے بچے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں، تھوڑا سا وقت اور لوں گا میں آپ کا، اور مجلس کے اختتام کی طرف آنے کی کوشش کروں۔ میرے عزیزو، عظمت معصومہ کا تذکرہ ہے، پالنے والے فاطمہ کی عصمت و طہارت کا اعلان کیوں کیا؟ مرکز فاطمہ کو کیوں بنایا؟ قدرت کہے گی
کہ تم نے سوچا نہیں ہمارے دو منصب ہیں، نبوت اور امامت، دو عہدے ہیں، نبوت اور امامت. ہم نے فاطمہ کو امامت کا شریک حیات تو بنایا ہے، فاطمہ کو امام کا شریک زندگی تو بنایا ہے ہم نے، جزو امامت نہیں بنایا. اللہ رے عظمت فاطمہ، ہم نے جزو امامت نہیں بنایا ہے، ہم نے فاطمہ کو جزو رسالت بنایا ہے، جزو نبوت بنایا ہے. ہم نے کہا میرے مالک ضرورت کیا تھی؟ کہا ضرورت اس لیے تھی کہ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے قانون زندگی ہمارے رسول کی سیرت ہے. ہمارے نبی کا اسوہ، نبی کی سیرت قانون ہے سارے مسلمانوں کے لیے. تو کیا نبی کا کلمہ صرف مرد پڑھیں گے، عورتیں نہیں پڑھیں گی؟ تو عورتوں کو سیرت نبی کی قانون بنے گی؟ تو نبی اگر میدان جہاد میں مردوں کو سپاہی بنانے کے لیے نکل آئیں تو کیا پھر عورت کو حق نہیں ہوگا نکلنے کا؟ اور اگر کبھی کوئی عورت نکل پڑی ہو تو کسی مرد کو کیا حق ہے کہنے کا کہ واپس جاؤ؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. عزیزو، سیرت ہی تو قانون ہے. اچھا چلیے چھوڑیے اس بات کو، اب آئیے کام کی بات سن لیجئے. نماز خالی مرد پڑھے گا کہ عورتیں بھی پڑھیں گی؟ عورتیں بھی پڑھیں گی نا، اور نبی جیسی پڑھیں گے ویسی پڑھیں گی. نبی کی سیرت ہے قانون. تو میرا نبی کیسی نماز پڑھے، مردانی کی زنانی؟ آپ مسکرا رہے ہیں، سلوات بھی پڑھ لیجئے. آپ تو نہیں کہیں گے لیکن ہمارے بچے کہیں گے کیا نماز بھی زنانی مردانی ہے؟ ہاں میرے عزیزو، نماز بھی زنانی مردانی ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا تھا کام کی بات. مردوں کے لیے نماز کی حالت میں قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ ضرور ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے قدم قدم سے ملا رہے. مردوں کے لیے قیام کی حالت میں دونوں ہاتھ گرے رہیں. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پر رہیں. تشہد میں مردوں کے لیے حکم یہ کہ زانو گرا رہے، عورت کے لیے حکم یہ کہ زانو سینے سے ملا رہے. اور بہت سی باتیں چھوڑتے ہوئے، یہ تو نمونہ ہے فرض زنانی مردانی نماز کا. مگر اگر عورت کا بھی ہاتھ گرا ہے قیام میں، زانو گرا ہے تشہد میں، تو نماز صحیح ہے، سنت ہے، ثواب کم ہو گیا. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. مردوں کا بھی پاؤں اگر ملا رہ گیا، نماز صحیح ہے. یا تشہد میں اٹھا لیا ہے گھٹنے کو، نماز صحیح ہے، ثواب کم ہو گیا، سنت ہے یہ سب. لیکن جو اصلی جگہ ہے وہ سنیے. لباس نماز میں مردوں کے لیے ناف سے گھٹنے تک کا سطر ہے، عورتوں کے لیے سر سے پاؤں تک. میں اس کو دہرایا کرتا ہوں اس لیے کہ علم میں آ جائے اور بات عورتوں تک پہنچی رہے. اب چونکہ یہاں ایسی مجلس بھی ہو رہی ہے کہ شاید عورتیں سن ہی رہی ہیں کہ سر سے پاؤں تک اگر ایک بال بھی کھلا رہ جائے نماز میں تو نماز باطل ہے عورت کی. کلائی کھلی ہے، پنڈلی کھلی ہے، کمر کھل گئی، بہت لپیٹے تھے. قیام قعود میں کچھ لباس ایسے ہیں کہ کمر بھی کھل جاتی ہے،
پنڈلی بھی کھل جاتی ہے تو نماز گئی، وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ نامحرم کے سامنے چھپا رہے بدن، بال نہیں، باپ کے سامنے، بھائی بیٹے کے سامنے، اجی شوہر کے سامنے بھی اگر عورت نماز پڑھے اور بال کھل جائے، پنڈلی کھل جائے تو نماز باطل۔ نامحرم کی قید نہیں ہے۔ کچھ ہمارے بچے منچلے یہ کہتے ہیں کہ حضور پردہ تو رکھا گیا ہے، توجہ، پردہ تو رکھا گیا ہے بری نگاہوں سے بچانے کے لیے۔ اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں بری نگاہ نہ پڑے، مثلا ننگوں کا شہر ہی ہے، ناگا ہمارے ملک میں ہے، اب وہاں کیا تصور ہے؟ لہذا وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ایسے میں کھلا رہے جسم کا کوئی حصہ تو کیا ہے، کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، ماحول ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، بات صحیح ہے آپ کی، اگر غلط نگاہ سے بچانے کے لیے پردہ رکھا گیا ہے تو یہ بتاؤ جب قبر میں میت اتار رہے ہو تو کیا میت پر بھی کوئی غلط نگاہ ڈالے گا؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ میں احساس کے لیے دے رہا ہوں بات، نہیں، بند کمرے میں نہ باپ نہ بھائی نہ شوہر نہ محرم نہ نامحرم کوئی نہیں ہے، بند کمرے میں اکیلی نماز پڑھ رہی ہے، اور اگر بال کھلا رہ گیا تو نماز باطل ہے، جسم کا کوئی حصہ کھلا ہے تو نماز باطل ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تو اب مجھے کہنے دو، شریعت کا قانون یہی ہے نا، تو مجھے کہنے دو کہ بری نگاہ سے بچانے کے لیے پردہ نہیں ہے، پردہ خود عورت کے لیے اللہ کو پسند ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب اللہ کی رضا اور پسند کو چاہو گے یا دنیا کی باتوں کو دیکھو گے؟ اگر بندگی ہے، اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے فرما بردار بنو۔ تو اب بتائیے میرا نبی کیسی نماز پڑھے؟ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ تو اب ضرورت ہے نا کہ عورتوں کے لیے کسی عورت کا کردار قانون بنے۔ آخری فقرہ ہے، کسی عورت کا کردار۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک عورت ہے جو بڑی متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، کبھی اس سے کوئی گناہ ہوا نہیں، اس کے کردار کو ہم قانون مان لیں؟ کیسے مانے؟ بڑی پاکیزہ عورت ہے، پاک کردار کی، لیکن قرآن نے کہا رسالت کی سیرت قانون ہے، عورتیں رسالت کا کلمہ پڑھتی ہیں، لہذا ہر عورت کا کردار اسلام کا قانون نہیں بن سکتا۔ اب تو ضرورت ہے اس عورت کا کردار قانون بنے جس کا کردار کردار رسول بن جائے۔ وہ اسی دل کے لیے نبی کو کہنا پڑا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہو کوئی فرقہ، رسول کی سیرت قانون ہے، اس کے بل پر کوئی فرقہ اپنی عورتوں کے لیے اسلام ثابت کر سکے تو ثابت کر دو، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس نبی کی بیٹی کا کردار اسوۃ الرسول بن گیا ہے۔ لہذا دین اب یہ نہ کہنا کہ نبی نے بیٹی کی محبت میں کہا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بیٹی کی محبت میں نہیں کہا ہے، دین کی ضرورت کے لیے کہا ہے۔ اگر فاطمہ رسالت کا حصہ نہ بنتی تو اسلام مکمل نہ ہوتا، دین مکمل نہ ہوتا۔ بس میری بات تمام ہو گئی، عظمت فاطمہ۔ لیکن چاہنے والوں، بڑی مختصر زندگی میں فاطمہ نے جو کردار پیش کیا ہے
وہ ہمارے لیے قانون زندگی بن گیا۔ بیٹیوں کے لیے بھی، بیویوں کے لیے بھی، ماؤں کے لیے بھی۔ میرے عزیزو، جناب سیدہ کی عظمت کو پہچاننا ہے تو یوں پہچان لو کہ زیارت میں ایک فقرہ ہے، بی بی کی زیارت میں فاطمہ آپ کو پیدا کرنے کے پہلے پیدا کرنے والے نے آپ کو آزما لیا، آپ کا امتحان لے لیا، اور آپ کو اس امتحان صابر پایا ہے اس آزمائش میں۔ کب؟ پیدا ہو کرنے کے پہلے، پیدائش سے پہلے۔ تو میرے عزیزوں، مجھے کہنے دو، بی بی کی اس مختصر سی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جہاں بی بی نے امتحان کی گھڑی نہ گزاری ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ مولا کے گھر میں آنے کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، نہیں۔ کم سنی میں بیٹی کی حیثیت سے جب اپنے باپ کے گھر میں تھیں، سنو گے کیسا سخت امتحان گزرا ہے بی بی کا۔ احساس والے بیٹھے ہیں، خدا نہ کرے کوئی بیٹی باپ کے آنے کی آہٹ محسوس کرے اور دوڑ کے جائے دروازہ کھولے اور دیکھے بابا سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ جناب سیدہ کی بچپن کی زندگی، کم سنی کی زندگی، میرا نبی آتا تھا، آہٹ محسوس کر کے دوڑ کے جاتی تھی، دروازہ کھولا دیکھا بابا پتھروں کے زخم سے سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ سخت امتحان دیا ہے۔ البتہ بیٹیوں کے لیے ایک چھوٹا سا کردار بھی یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ بی بی لے کے آئیں باپ کو، بٹھال کر پہلا کام جو کیا ہے باپ کے پاؤں کے موزے اتارے۔ اولاد والو، بڑا نفسیاتی سبق ہے۔ کتنا ہی تھکا ہوا باپ آئے، اگر بیٹی بڑھ کے پاؤں کے موزے اتارنے لگتی ہے، تھکن کا احساس مٹ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا کردار فاطمہ نے بیٹیوں کو دیا ہے۔ اس کے بعد بی بی تشت اور لوٹا لے کے آ کے بیٹھ جاتی تھی، اپنے بابا کے زخم دھونے بیٹھ جاتی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ زخم دھوتے دھوتے ایک مرتبہ آواز دیتی تھی، یا علی، اے علی آئیے، یہ اتنا گہرا گھاؤ ہے کہ مجھ سے اکیلے نہیں دھویا جا سکتا۔ میرا مولا پانی ڈالتا تھا، بی بی اپنے بابا کے زخم دھو رہی تھی۔ آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، نہیں رو لیجئے گا۔ دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہو، شہزادی کم سنی میں، بچپنے میں بڑا سخت امتحان آپ نے دیا ہے، لیکن بی بی آپ کو دنیا نے اتنا موقع تو دے دیا کہ آپ نے اپنے بابا کے زخم دھو لیے، ذرا کربلا میں آ جائیے۔ ایک بیٹی ہے جس کے سامنے باپ خون میں ڈوبا ہوا کھڑا ہے، ہائے سکینہ اپنے بابا کے زخم بھی نہ دھو سکی۔ جزاکم ربکم۔ بیٹی کی حیثیت سے جو خدمت انجام دی ہے،
بیوی کی حیثیت سے خود مولا کائنات نے فرمایا، سیدہ مرنے کے بعد جنازے پر کہا، سیدہ آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ میں اس پہلو کو تفصیل سے اس وقت نہیں چھیڑوں گا، بس 2-3 فقرے مصائب کے اور سن لیجئے۔ منزل آتی ہے ماں کی، میں اس کا ایک پہلو صرف آپ کو سناؤں گا، اور آپ کا دل بھر آئے تو رو لیجئے گا۔ فاطمہ بیٹی تھی نا، لیکن نبی کو کہنا پڑا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ مجھے کہنے دو دوستو عزیزو، رونے والو، خدا نہ کرے کمسنی میں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، ماں باپ کا انتقال اگر کمسنی میں ہو گیا تو زندگی بھر قلق رہے گا، ہائے مجھے ماں باپ سے شفقتیں نصیب نہیں ہوئی، ماں باپ کی شفقتیں مجھے نہیں ملی۔ میرے نبی کے ماں اور باپ کمسنی میں دنیا سے اٹھ گئے، خصوصاً ماں۔ کیا میرے نبی کے دل میں قلق نہ رہے گا فطرت کے اعتبار سے؟ ہائے میری ماں کا سایہ کمسنی میں اٹھ گیا، لیکن میرے رونے والوں عزیزوں، فاطمہ نے بیٹی ہوتے ہوئے کچھ ایسا کردار پیش کیا کہ نبی کا قلق مٹ گیا۔ نبی کو کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ ایک تاریخ اس سے وابستہ سن لو جو میں پڑھا کرتا ہوں۔ خندق میں آل محمد پہ 3 دن کا فاقہ ہے۔ یہ سنا ہے نا، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا تھا خندق کھودتے وقت، اسی لیے کہ اسلام کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پتھر بندھا رہے گا، آنتیں اگر نہیں ہے تو آنتیں اٹھیں گی، کام میں دشواری ہوگی۔ نبی نے پتھر باندھ لیا تھا، 3 دن کا فاقہ۔ تاریخ نے بتایا 3 دن کے بعد کسی نے ایک روٹی فاطمہ کے پاس بھیجی، بیوی نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد آواز دی، میرے لال بیٹا حسن قریب آؤ۔ سنیے کیسی شفقت ملی ہے ماں کے جیسی۔ امام حسن قریب آئے، روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں رکھ کے آواز دی، میرے لال تیرا نانا 3 دن کے فاقے سے ہے، پہلے اپنے نانا کا فاقہ توڑا تب آگے اپنا فاقہ توڑنا۔ کیا یہ ماں کی شفقت کا انداز نہ تھا؟ نبی کو کہنا پڑا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جزاکم ربکم۔ آخری فقرہ سن لو شہادت کے سلسلے کا۔ بی بی دنیا سے جانے لگی، نہیں جو سنتے رہتے ہیں آپ بند کفن ٹوٹا، یہ سب شفقتیں ہیں ماں کی حیثیت سے، لیکن میں بڑی احساس کی بات آپ کے سامنے پیش کر کے مجلس تمام کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی نے جاتے وقت مولا سے کچھ وصیتیں کی ہیں۔ ان وصیتوں میں آپ سنتے ہیں بی بی نے کہا رات کے پردے میں جنازہ اٹھے، اور بہت سی وصیتیں ہیں، مجھے نہیں پڑھنا ہے، بس اتنی سی بات کہ شہزادے نے کہا یا علی آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے عنود کیجئے گا، کفن پہنائیے گا،
دل چاہتا ہے میں اسی وصیت کے لیے 2 فقرے سنو اور مجلس ختم. دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر فاطمہ سے پوچھو بی بی ہمارے گھروں کا دستور یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دیتا ہے عورت کو عورت غسل دیتی ہے. کیا آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو آپ کو غسل دے سکے؟ فرمائیں گے خدا رکھے 2 بیٹیاں پالنے والیاں ہیں. بی بی پھر علی سے کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ فرمائیں گے ابھی نہ پوچھو، جب علی غسل دیں گے تو پتہ چل جائے گا. لو رونے والوں، میرا مولا غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رویا. بس اس سے زیادہ نہیں. آخری فقرہ برداشت کر سکو تو برداشت کر لو. چیخ مار کر روئے مولا. جب پوچھنے والوں نے پوچھا آپ سے بڑا کوئی صابر نہیں، کیا کہا؟ فاطمہ کا ٹوٹا ہوا پہلو مجھ سے دیکھا نہ گیا. بس رونے والوں مجھے کہنے دو کیوں میں وصیت کی تھی سمجھ میں آیا. شاید ماں کی ممتا نے سوچا ہوگا جب علی کے جیسا بہادر برداشت نہ کر سکے گا تو زینب دیکھے گی تو کیا ہوگا، ام کلثوم کیسے دیکھے گی. یا علی آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ بنانا، عیب اور رسوائی کا سبب نہ قرار دینا. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا. مرنے والی کو جوار رحمت عطا فرما، پسماندگان کو صبر کرامت فرما. پالنے والے ہم سب کو اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک آل محمد ہم سے راضی نہ ہو. پالنے والے انہی چند آنسوؤں کا اور بی بی کے مصائب کا واسطہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب، مجلس کا ثواب، اور جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس کا ثواب ملیکہ بیگم بنتے قاسم حسن خان صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں، جو جناب زکی حسن صاحب جعفری ابن نقی حسن صاحب کی روح کو ہدیہ کریں. صلوات محمد والہ.